أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہو. الحمدللہ ہم لوگ اپنی 6 کلاس میں ہیں اور ہم لوگ کر رہے ہیں اعراب. اعراب کا آج 3rd پارٹ انشاءاللہ تعالیٰ، جیسا کہ آپ لوگ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. شروع سے ایک بار ہم لوگ ساری چیزوں کو دیکھیں گے، بس ایک کوئک ریکیپ. دعا پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عربک سارے ہی الفاظ کو صرف 3 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کیا گیا، اور وہ 3 کیٹیگریز ہیں اسم، فعل اور حرف. بھی یاد رکھیں کہ جب ہم اسم کہیں یا آپ عربک کے ٹرم میں اسم سنیں تو اس وقت آپ کے دماغ میں ناؤن نہیں آنا چاہیے. اسم کا میننگ ناؤن نہیں ہے. اسم کے اندر ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹو، ایڈورب، انٹرجیکشن اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں آتی ہیں. اکثر ہم غلطی کیا کرتے ہیں، جیسے ہی ہم اسم سنتے ہیں بس اپنے دماغ میں اس کو ناؤن کی طرح ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہ اسکرین اسی لیے آپ کو آئی تھنک 10th کلاس تک یہ لے کے آؤں گی، جس سے جب تک آپ کے دماغ میں یہ چیز بہت اچھی طرح سے سیٹ نہ ہو جائے کہ اسم کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. فعل ورب ہے، اور بالکل اس کی ڈیفینیشن جب آپ سے پوچھی جائے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ الفاظ جن سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے. وہ الفاظ جن سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہو. یہ سیکنڈ پارٹ مس ہونے نہ پائے. زمانہ بھی پایا جاتا ہو مطلب اس لفظ سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ کام پاسٹ ٹینس میں ہوا، پریزنٹ میں ہوا یا فیوچر میں ہوا، یا کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے اور روکا جا رہا ہے، وہ بھی اسی میں آئے گا. کسی کام کا حکم دینا یا کسی کام سے روکنا. پھر حرف وہ چیزیں ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ حرف اسم اور فعل کو ملانے کا کام بھی کرتے ہیں. تو حرف کی اپنی انڈیویجول کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے. مطلب اگر آپ حرف کو الگ سے دیکھیں گی تو اس کا ایک میننگ تو ہوگا، لیکن اگر صرف وہی بولا جائے تو کوئی سینس نہیں بنے گا. تو حرف اپنے معنی کو واضح کرنے کے لیے فعل اور اسم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. جیسے اگزامپل، بس ایک اگزامپل یہ یاد کر لیں کہ حرف اگر پر ہے، جس کو کہ عربک میں کہتے ہیں علا، اگر صرف علا علا کہا جائے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. لیکن اگر ہم کہیں علل کرسی، تب آپ سمجھ گئے کہ کرسی پر. ٹھیک ہے، تو اپنے مطلب کو واضح کرنے کے لیے ان کو اسم کی یا فعل کی ضرورت ہوتی ہے. ہم لوگ کر رہے ہیں ابھی اسم. اب آپ سب لوگ مائک میوٹ کر کے ہمارے پیچھے کم از کم 3 بار ضرور پڑھ لیں. اسم کو ہمیں ان 4 اینگل سے دیکھنا پڑتا ہے یا ان 4 اسکیلز سے گزارنا پڑتا ہے، تب ہم اس اسم کو صحیح سے پہچان سکتے ہیں، صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جیسا کہ ہم لوگوں کا مقصد قرآن اور حدیث ہے، تو ہمیں صحیح ہی کرنا ہوگا. ہمارے پاس غلطی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. اس لیے جب ہم کلاس میں آئیں تو اپنے سارے کاموں کو نمٹا کر، اور نہیں نمٹ سکتے تو پیچھے کر کے ہمیں فل کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ ہمیں جو چیزیں ہم جو سمجھیں تو بالکل صحیح سمجھیں. کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے سمجھا لیکن کچھ غلط سمجھا. اس غلط سمجھنے کی آپ کی کلاس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نیت ہے قرآن اور حدیث کو صحیح سے سمجھنا. اس سمجھنے میں اگر ہمیں کم سمجھ میں آئے، ہم جیسے کہہ رہے ہیں غلط سمجھنا از ناٹ پرمیسیبل، لیکن کم سمجھنا یا نہیں سمجھ میں آنا بے شک الاؤڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نہیں سمجھ میں آتا، آپ مجھ سے 1 بار پوچھیں، 1000 بار پوچھیں، بار بار پوچھیں، میں بار بار بتاؤں گی، اور اس میں کسی طرح کی آپ شرم نہ محسوس کریں. کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ 2 چیزوں سے ضائع ہو جاتا ہے، حیا سے اور کبر سے. جب ہم چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، انیشیل اسٹیج پہ جب ہوتے ہیں، تو ہمیں کبر کا تو امکان نہیں ہوتا، لیکن ہاں اس وقت ہمیں حیا کی وجہ سے ہم علم کو ضائع کر سکتے ہیں. جب
علم کی ایک دوسری سٹیج پہ آ جاتے ہیں تب کبر کے چانسز ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم چیزوں کو پوچھ سکیں، شرم نہ کریں، اور کبر سے بھی ہمیں بچائے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. تو اسم کو ان 4 پہلوؤں سے ہمیں پہچاننا ہے. اب آپ سب لوگ ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز اس طرح بولیں گی. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اسی آرڈر میں یاد رکھنا ہے. اعراب، جنس، عدد، وسعت. 5 سیکنڈ کا پاز دیں اور پھر دوبارہ بولیں گی. اعراب، جنس، عدد، وسعت. اعراب، جنس، عدد، وسعت. اعراب، جنس، عدد، وسعت. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کو میں نے لکھا ہی اس آرڈر میں ہے یہاں پہ کہ آپ کو یہ الفابیٹیکل آرڈر میں مل جائے. الف پہلے آتا ہے، جیم اس کے بعد، عین اس کے بعد، اور واو سب سے آخر میں. اور ہم آپ کو اسی الفابیٹیکل آرڈر میں ان چیزوں کو پڑھائیں گے بھی. اعراب، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اعراب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے عربی بنانا، تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہمارا یہی ہے. تو اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا. اگر ہمیں اعراب سمجھ میں نہیں آئے تو ہم قرآن کی آیات کا یا احادیث کا ترجمہ کرتے وقت بہت میجر غلطیاں کر رہے ہوں گے. تو بہت غور سے سنیے، چیز بہت آسان ہے. زید، اور ہم دوسری بات، میری اس کلاس میں جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ انسان بھی جو گھر میں 1 منٹ بھی نہیں دے سکتا وہ بھی کلاس میں موجود رہے. ہمت نہ ہارے کہ میں نے ہوم ورک نہیں کیا، مجھے کچھ آ نہیں رہا ہے تو میں چھوڑ دوں یا نکل جاؤں. آپ آخر تک کلاس اپنا صرف اگر یہ 1 گھنٹہ بھی دے دیں گی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ میں چیزوں کو ریپیٹ کرا کرا کے آپ کو کلاس میں ہی یاد کراؤں گی. ٹھیک ہے؟ یہیں پہ موقع نکال کے، ٹائم نکال کے میں آپ کو یاد بھی کراؤں گی. ابھی چونکہ کانسیپٹ پہ آ رہے ہیں تو بھی سمجھانے کی بات ہے، تو اتنا ہم نہ یاد کرنے کو آپ کو دے رہے ہیں اور نہ کروا رہے ہیں. ایک بار جیسے ہی کانسیپٹ کلیئر ہوگا میں اتنی پریکٹس دوں گی کہ آپ کو یہی یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو بالکل بھی پریشان نہ ہو اور یہ سارے خیالات کو نکالیں کہ ہم 60 سال کے ہیں، ہم 50 سال کے ہیں، اب یاد نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا. بڑے بڑے علماء نے اسی عمر میں شروع کیا علم کو سیکھنا اور وہ بہت بڑے عالم بن کے اس دنیا سے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے علم کو سیکھنا آسان کرے اور اس کو آگے پہنچانا بھی. آمین یا رب. زید نے حامد کو اپنا قلم دیا. یہاں پہ دیکھیں، چونکہ زید نے کام کیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کام کرنے والا رفع کی حالت میں ہوتا ہے. ہم نے کیسے یاد کرنے کو کہا تھا کہ کام کرنے والے کی حالت بلند ہوتی ہے. رفع عین کی حالت میں ہوگا، رفع کی حالت میں ہوگا. اس کا اعراب کیا ہوا؟ رفع ہوا. یہ ہوا کیا؟ یہ فاعل ہوا اور اس کی حالت کیا ہوئی؟ فاعلی ہوئی. پھر قلم دیا گیا حامد کو، حامد کے اوپر کام ہوا. اب یہ مفعول ہوا اور اس کو تنوین ملے گی فتحہ کی، اور یہ اس کی حالت کہلائے گی نصب کی حالت. اعراب اس کا کیا ہوا؟ نصب. یہ خود کیا ہوا؟ مفعول ہوا اور اس کی حالت کیا ہوئی؟ مفعولی حالت ہوئی. اب اپنا قلم دیا. اپنا قلم مطلب یہ زید کا قلم ہوا، تو اس کو عربک میں کیسے لکھیں گے؟ قلم زیدن. اس سے پتا چلا نسبت، قلم کی نسبت کس سے ہے؟ زید سے ہے. اور یہ تنوین بتا رہی ہے، کسرہ کی تنوین بتاتی ہے اضافت. اضافت کا مطلب ہوتا ہے تعلق. اس کی اعرابی حالت کیا کہلائے گی؟ جر کی حالت ہوگی. تو آپ رفع نصب جر. اب آئندہ سے جب بھی بولیں گے رفع تو آپ سمجھ جائیں گے یہ کام کرنے والا ہے اس جملے میں. نصب تو آپ سمجھ جائیں گی اس کے اوپر کام ہوا. اور جر اگر ہم بولیں گے تو آپ سمجھ جائیں گی کہ یہاں کوئی تعلق بتایا جا رہا ہے. تو رفع نصب جر. اب دیکھیں اسم کتنے ہیں؟ اسما، دنیا میں آپ کو جو بھی چیز نظر آ رہی ہے، اسما تو ایک بہت بڑی کیٹیگری ہے نا، ساری ہی چیزوں کے نام. تو یہ ساری چیزیں 3 طرح سے اپنے اعراب چینج کرتی ہیں. ایک تو آپ نے پہلے دیکھ ہی لیا کہ تینوں رفع نصب جر میں 3 ڈفرنٹ شکل اختیار کر. اسی وجہ سے ایسے اسما کو کہتے ہیں فلیکسیبل. یہ فلیکسیبل ہیں. یہ رفع میں جائیں گے تو ضمہ کی تنوین لے لیں گے، یعنی پیش کی تنوین لے لیں گے. اور نصب میں جائیں گے تو فتحہ کی تنوین لے لیں گے. اور جر میں جائیں گے تو کسرہ کی تنوین لے لیں گے. تینوں ہی شکل اختیار کر لیں گے. یہ بہت فلیکسیبل ہیں.
اور 85% اسما فلیکسیبل ہی ہیں. زیادہ تر اسما ان کی ساؤنڈ پہ چلتے ہیں. ان اور ان، یہ تینوں شکلیں لیں گے. حامدن، حامدن، حامدن. تو 85% آف اسما اسی طرح سے چینج ہوتے ہیں. رفع میں یہ تنوین، نصب میں یہ تنوین، اور جر میں یہ والی تنوین. ٹھیک ہے، اس طرح کے اسما کو کہتے ہیں منصرف اسما. منصرف اسما وہ ہوئے جو تینوں شکل اختیار کریں گے. بار بار دیکھنے سے ہی آپ کو یاد ہو جائے گا، اتنی بار اسکرین پہ آپ دیکھیں گی. تو وہ اسما جو 85% کی تعداد میں ہے، وہ رفع نصب جر میں 3 ڈفرنٹ شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، اور ہم اسی کی پریکٹس کریں گے جو کہ آپ نے آلریڈی کیا ہوا ہے. 3 شکل اختیار کرتے ہیں، اسی لیے ان کا نام دیا فلیکسیبل. جی ہاں رضوانہ آپ کریں چلیں. جی رفع میں نہیں بس جی کچھ بھی بولے نہیں، ہاں یہاں رفع نصب جر دکھ رہا ہے. جی جی آپ جی بولیں گے جی ہاں جی حامدن، حامدن الف کے ساتھ حامدن. جی جی حامدن، ہم حامدن الف کے ساتھ حامدن. ہم خالقن، ہم خالقن الف کے ساتھ خالقن. ہم کتابن، ہم کتاب، کتابن الف کے ساتھ کتابن. ہم. قلمن، قلم، قلمن الف کے ساتھ قلمن. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ویری گڈ، جزاک اللہ رضوانہ. شاہین آپ آئیں گی؟ شاہین کریں، آپ اس کو کریں. ہاں یہ ہاں والدن، ہم ہاں والدن، ہم الف کے ساتھ، والدین. نہیں الف کے جی ساتھ. الف کے ساتھ، ہم الف کے ساتھ. جی ہم جی ہاں یہ والدتن، ہم والدتن، ہم والدتن. الف کے بغیر نہیں بولا آپ نے یہاں پہ. جی جی الف پھر کے ساتھ، الف پھر کے سے بعد. بولے اس کو. والدتن، ہم والدتن الف کے بغیر. ویری گڈ. اور یہ جب میں والدتن. ہاں بس ورڈ بولیں اور کچھ نہیں. جر تو یہاں دکھ رہا ہے اور میری پین ساتھ میں چل رہی ہے، بس آپ ورڈ بولیں. جی شاباش. جی ہاں یہ ولدن، ہم ولدن الف کے ساتھ ہم ولدن. ویری گڈ. ہاں یہ ابن، ہم ابن الف کے ساتھ. ویری گڈ. اور ابن. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک یہ ایکسیپشن تھا. جی ٹھیک ہے، ایکسیپشن کیا ہے ہمارا؟ گول تھا. ہاں بولتا گولتا کے ساتھ، تنوین کے ساتھ الف نہیں آتی. نہیں لگے. ٹھیک الف نہیں آتی، تو یہ ایک آپ کا ایکسیپشن یہاں پہ آ گیا. سب کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے. اگر یاد نہیں ہے تو بالکل بھی ایک بات یاد رکھیں کہ بالکل کسی طرح کا نو پریشر، کوئی پریشر نہیں ہے. اگر آ رہا ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں آ رہا ہے تو بھی گڈ. آ جائے گا انشاءاللہ، اگلی کلاس میں آ جائے گا، اسی کلاس میں اگلی اس پہ آ جائے گا. شیطان کے وسوسوں سے بہت زیادہ اپنے آپ کو دیکھیں. یہ راستہ آپ نے جب نیت ہی کی ہے قرآن سیکھنے کی، تو ایسا نہیں ہوگا کہ وسوسے نہیں آئیں گے. آئیں گے، حالات بھی آئیں گے. آپ کی مصروفیت میں بھی ادھر ادھر سے عام طور سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہوگا، لیکن آپ جمی رہیں گی انشاءاللہ تعالی. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. اور آپ میں سے جو ایک دوسرے کے فرینڈ ہیں، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایک دوسرے کی ہمت اور ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھیں ایک صحیح راستے پہ. کیونکہ آج ہم نے کسی کو پکڑ کے، کوئی ہمت ہار رہا تھا اس کو راستے پہ کر لیا. ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا پورے اس 8-10 ہفتے کے اندر ہی. ہر کوئی چاہے تو آپ فیڈ بیک مجھے دے سکتی ہیں کہ میرے اوپر بھی ایسے حالات آئے، مجھے بھی ایسا لگا کہ میں چھوڑ دوں. اور تو ایسے میں جب آپ کے اوپر ایسی فیلنگ آئے گی تو وہی دوست جس کو آپ نے 2 ہفتے پہلے پکڑ کے کلاس میں رکھا تھا، وہ آپ کو پکڑ لے گی. تو ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ تعالی، اور ہم سب مل کے اس سفر میں ساتھ چلیں گے. اگلے آ جائیں، کوئی اور مائک انمیوٹ کرے پلیز. جو بھی پہلے مائک انمیوٹ کر لے وہ آ جائے. شازیہ آ گئی.
چلے شازیہ شاباش آپ یہ کرائیں. جی یاد رکھیں نصب میں آپ کو بولنا ہے الف کے ساتھ یا الف کے بغیر. ٹھیک ہے جی. چلے شاباش. امن ویری گڈ. امن الف کے ساتھ. امن. اخن ویری گڈ. اخن الف کے ساتھ. اخن. ویری گڈ. اختن اختن اختن. ویری گڈ. مسلمن مسلمن الف کے ساتھ. مسلمن. ویری گڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی اچھا بتایا شازیہ آپ نے. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر. اب فضیلت آ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. یاد رکھیں بس میں بتا دوں ایک بار یاد دلا دوں کہ جب اس کالم میں آئیں گے تو آپ کو الف کے ساتھ یا الف کے بغیر بھی بولنا ہے. چلے شاباش. مسلمتن. ویری گڈ. مسلمتن الف کے بغیر. جی. مسلمتن. ویری گڈ. مومنن مومنن الف کے ساتھ. ویری گڈ. اور مومنن. ویری گڈ. مومناتن مومنتن الف کے بغیر. ماشاء اور اللہ. مومنتن. مسجد مسجدن ویری گڈ. مسجدن الف کے ساتھ. اور مسجدن. ویری گڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو الحمدللہ کی سب دیکھیں سب کو ہی بہت اچھا آ رہا ہے اور سب بہت اچھا بتا بھی رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ کا بہت شکر احسان ہے. جزاک اللہ فضیلت. کسی اور کو لے لیتے ہیں. کوئی اور آ جائے. تبسم آ گئی. چلیے تبسم. میں ہر اس سے پہلے یہ بات اس لیے کر دے رہی ہوں کہ یہ بات یاد ہو جائے. مجھے پتا ہے کہ آپ کو آتا ہے لیکن میں بتا رہی ہوں کہ نصب کی حالت میں آپ کو الف کے ساتھ اور الف کے بغیر بھی ضرور بولنا ہے. چلیں شاباش. جی. کرسیون کرسین الف کے ساتھ. ویری گڈ. کرسیین. ماشاء اللہ ویری گڈ. چلیں شاباش ماشاء اللہ بہت ہی اچھا بتایا آپ نے. آپ یہ بھی کریں. مرواحتن. ویری گڈ. مرواحتن بغیر الف کے ساتھ. بغیر الف کے. بغیر الف کے. کیونکہ ساتھ بھی لگا دیا تو میری سمجھ میں نہیں آیا میں بغیر کو دیکھوں یا ساتھ کو دیکھوں. بغیر الف کے. جی جی. ٹھیک ہے. مرواحتن. ویری گڈ ماشاء اللہ. پڑھے کریں. مدرستن مدرستن الف کے بغیر. ویری گڈ. مدرستن. ویری گڈ. ارادن ارادن. نہیں را کو آپ ساکن کریں فتح نہ لگائیں. اردن. اردن. ارادن الف کے ساتھ. نہیں پھر را پہ زبر لگ گئی. اردن. اردن الف کے ساتھ. اردن. ویری گڈ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی صحیح. اب تک جتنے بھی الفاظ تھے مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے میننگ پتہ ہوں گے. مروحتن ہو سکتا ہے آپ کے لیے نیا ہو تو میں بتا دوں. مروحتن کا مطلب ہوتا ہے فین. ٹھیک ہے. باقی سب تو پتہ ہے نا. ارض کا مطلب ہوتا ہے زمین. جی. مدرسہ اسکول. اسکول. کرسی چیئر. ویری گڈ. کرسی چیئر اردو والا ہی ہے. کرسی چیئر لکھنے کی مجھے ضرورت تھی نہیں. پچھلا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ تو پتہ ہے مسلمہ مطلب ہوتا ہے ایک مسلمان عورت. مسلمان عورت یا لڑکی. مسلمان فیمیل نا. اور مومن ایمان لانے والا. مومنہ مومنہ نام اکثر لڑکیوں کا ہوتا ہے. اس کا مطلب مومن لڑکی یا مومن عورت. مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ. دیکھیں سین جیم دال یہ سب گرامر کی ہی باتیں ہیں جو میں تھوڑا پہلے سے ہی بتا رہی ہوں. جب یہ سین جیم دال کا مطلب تو سجدہ ہو گیا. اس سے پہلے جب ما میم زبر والا جب لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کی جگہ یا اس چیز کا وقت. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا میننگ لیا جائے گا. یہاں پہ لیا گیا جگہ والا میننگ. مسجد سجدہ کرنے کی جگہ. ٹھیک ہے. اب میم زبر والے کا مطلب آپ کو پتا چلا. اس کا مطلب ہو جاتا ہے اکثر اوقات موسٹ آف دا ٹائم جگہ یا وقت. ٹھیک ہے. اسی طرح میم پیش والا. اب یہ دیکھیں حمزہ میم نون اس کا روٹ لیٹر تھا. اس کا روٹ لیٹر تھا ایمان والا. حمزہ میم نون. حمزہ میم نون.
یہ منہ جو ہے یہ ایکسٹرا ہے، اور آپ کو پتا ہے کوئی بھی چیز عربک میں ایکسٹرا نہیں ہے، خاص کر قرآن میں اس کا کوئی مطلب ہے. اس منہ کا اور اس وزن کے ساتھ مؤمن والے ساؤنڈ پہ اس منہ کا میننگ ہوتا ہے والا، والا، ایمان والا، ایمان والی. تو آپ کو اسلام والی، یہ سین لام میم سلام، سین لام میم اس کا روٹ ہے نا، مسلمہ مطلب سلام والی، ہے نا. کتنی اچھی سی بات کہ مسلمہ، اب آپ اسلام والی ہیں اس لیے آپ مسلمہ کہلاتی ہیں. مؤمنہ کیوں کہلاتی ہیں؟ کیونکہ آپ ایمان والی ہیں، اس لیے یہ آیا میم پیش والا. میم پیش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والا. اور میم زبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جگہ یا وقت. یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سنتی رہیں، میں بار بار بتاؤں گی. ان میں آپ کو میننگ پتا ہے نا؟ کا تو میننگ پتا ہوگا. اخ کا مطلب ہے بھائی، اور اخت کا مطلب ہے بہن. اور یہ سارے ورڈ تو اردو کے. والد آپ کو پتا ہے فادر، والدہ مدر، ولد بوائے، اور ابن کا فادر، والد کا بھی فادر اور ابن کا بھی فادر. یہ دو ڈیفرنٹ ورڈ ہیں ایک ہی میننگ کے. شمس کہتے ہیں سورج کو، آئین کہتے ہیں آئی کو، آنکھ کو، سما کہتے ہیں اسکائی یعنی آسمان کو، جزا کہتے ہیں ریوارڈ یعنی بدلے کو، کسی بھی طرح کا بدلہ، اچھائی کا بدلہ، برائی کا بدلہ، بدلے میں. یہ ہو گئی ہماری ورڈ میننگ. اور اب آ جائے ہمارے ساتھ کوئی اور جو اب تک نہیں آئی. جی ہاں، عائشہ آ گئی ہیں. جی عائشہ آپ کرا لیں پلیز. جی. شمسن، شمسن الف کے ساتھ، ویری گڈ، شمسن. ویری گڈ. عینن، عینن الف کے ساتھ، عینن. ویری گڈ. سماعن، سماعن الف کے ساتھ، الف کے ساتھ. سوری الف کے بغیر ایکسیپشن ہے. جی، کیسے پتا چلا آپ کو ایکسیپشن ہے؟ میم اس سے پہلے والی کلاس میں نے کی ہے اور حمزہ آ رہا ہے نا تو ایکسیپشن ہے. ہاں نہیں، آپ یہ کہیں گے الف اور حمزہ سے اینڈ ہو رہا ہے. جی الف اور حمزہ سے اینڈ ہو صرف رہا ہے. حمزہ نہیں، صرف جی حمزہ نہیں، الف حمزہ سے جب کوئی لفظ اینڈ ہوگا تو وہ ہاں بھی فتحہ کے بعد الف نہیں لے گا. ٹھیک ہے؟ جی جی. آپ کی سیکنڈ ایکسیپشن. فرسٹ ایکسیپشن کیا تھی بتائیں؟ تا کے ساتھ آتا ہے، اگر گول تا کے ساتھ. کہاں پہ؟ بیچ میں؟ نہیں لاسٹ میں. جی ہاں، آخر میں اگر گول تا کے ساتھ آیا تو یہ بھی جی کیا کرے گی؟ الف یہ نہیں لے گا، ہے نا؟ نہیں لے. تو جی ماشاء اللہ آپ سب کو آتا ہے. تو اس کو میں نے کہا تھا کہ یہ حمزہ اگر یا کے بعد آئے گا یا واو کے بعد آئے گا تب لے گا الف. جی الف کے بعد جب حمزہ آئے گا تب نہیں لے گا. ٹھیک ہے؟ نہیں لے تو گا. اس جی لیے آپ کو یہ دونوں یاد رکھنا ہے. اور میں نے اس کی ٹرک بتائی تھی کہ آپ سوچ لیں کہ اس حمزہ سے جس سے پہلے الف آ جائے گا تو بعد میں نہیں آئے گا، دونوں طرف الف نہیں کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اس طرح تو یاد رہے گا. چلیں انشاءاللہ. سماعن، سماعن الف کے بغیر، سماعن. ویری گڈ. جزاءن، جزاءن الف کے بغیر، جزائن. ویری گڈ. اچھا، جب یہ ایسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ الف کے ساتھ الف کے بغیر تو آپ لوگوں کو ٹینشن لگتی ہے یا گیم کی طرح مزہ آتا ہے؟ نہیں میم گیم کی طرح ہی لگتا ہے، مزہ آتا ہے. ہاں بالکل. اگر گیم کی طرح نہ لگے تو مجھے بتائیں، میں تھوڑا سا اور اس کو گیمش بناؤں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ یہاں کلاس میں ٹینشن میں بیٹھیں. ٹھیک ہے؟ اور غلطی کرنے سے بالکل بھی نہ گھبرائیں. یاد رکھیں کہ نو ون از ہیئر ٹو جج کہ ان کو زیادہ آتا ہے، ان کو کم آتا ہے، ان سے زیادہ غلطی ہوتی ہے، ان سے کم غلطی ہوتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب ہم سے کوئی چیز غلط نکل آتی ہے نا، اور خاص کر کلاس میں، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں یاد ہو جاتی ہے. یہ ہمارا فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنی غلطیوں سے ہی سیکھنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. کیونکہ میری اس کلاس میں کہہ نہیں رہی ہوں کہ آپ گھر میں بیٹھ کے محنت کریں، کتاب کھول کے پوری پوری رات پڑھیں. میں نے کبھی کہا؟ نہیں کہا. میں آپ کو یہاں بلاؤں گی اور یہیں پہ سکھاؤں گی. تو غلطی کرنے سے بالکل نہ گھبرائیں. آپ اگر غلطی ہوتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، بھول گئی، بہت اچھی بات ہے، بار بار کریں گے. اب دیکھیں یہ تیسری بار ہم لوگ اس کو کر رہے ہیں، تیسری کلاس ہے ہماری اس کی. تو ہم کو اور یہ چلے گا ہمارا ابھی
25th क्लास तक हम ये कराते रहेंगे. कुछ भी लगे, क्लास बोर लग रही है, कुछ लग रही है, बी फ्रैंक, मुझे पर्सनल मैसेज करें. आई विल ट्राई, मतलब मैं चेंज करूंगी अपना टीचिंग मेथड, में गौर करूंगी और उसको भी चेंज करूंगी. ये क्लास आपके हिसाब से होनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं. चलें, तो हम ये देख रहे हैं कि आपने एक चीज देखी कि जो 85% ऑफ अस्मा हमने कहा कि वो ये इस तरह से तीनों शक्ल लेते हैं, और आपको बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस हो गई कि तीनों शक्लों की कैसे. और हमने एक्सेप्शन की 2 स्लाइड अलग बनाई जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए. क्या है एक्सेप्शन? पहला वाला गोलता. और इसको आप सब लोग जो माइक अनम्यूट कर सकते हैं बिना किसी, जिनके पास बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस नहीं है, वो सब लोग माइक अनम्यूट कर लें और मेरे साथ पढ़े, मेरे बाद में पढ़े. आई विल रीड एंड देन यू विल रिपीट. जन्नतुन, जन्नतन, अलिफ के बगैर जन्नतिन. जन्नतुन जन्नतन अलिफ के बगैर जन्नतिन. वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड. आयतुन, आयतन, अलिफ के बगैर आयतिन. आयतन अलिफ के बगैर आयतिन. शहवतुन, शहवतन, अलिफ के बगैर शहवतिन. शहवतन अलिफ के बगैर शहवतिन. माशाल्लाह, वेरी गुड. आप लोग जब तिलावत कर रही हैं, कुरान खोल रही हैं, अगर कुरान खोल के इन अल्फाज को ढूंढेंगी और गौर करेंगी ना, उसका भी आपको सवाब मिलेगा, उसका भी आपको जज़ा मिलेगा, उसका भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा. ठीक है, पता नहीं कौन सा. तो ढूंढे. आप लोगों ने गौर किया कि इन चीजों के साथ अलिफ नहीं आ रहा है? किसने किसने कुरान पे गौर किया और देखा कुछ अल्फाज मिले उनको? वेरी गुड. आयशा ने और आयशा ने देखा. आपको ऐसा नजर आया कुरान में? जी मैम. वेरी गुड. अच्छा लगा कि हाँ, ये तो इतनी अच्छी बात पता चली. जी. मैंने भी देखा, माशाल्लाह. वेरी गुड समसम. चले हम लोग अभी स्लाइड को करते हैं. समाउन, समाअन, अलिफ के बगैर समाइन. समाउन, समाअन अलिफ के बगैर समाइन. माउन, माअन, अलिफ के बगैर माइन. माअन अलिफ के बगैर माइन. वेरी गुड. जज़ाउन, जज़ाअन, अलिफ के बगैर जज़ाइन. जज़ाउन, जज़ाअन अलिफ के बगैर जज़ाइन. तो ये हो गया हमारा सेकंड एक्सेप्शन, नसब की हालत वाला, जो अलिफ नहीं लेता. और वो क्या है? वो अल्फाज, वो अस्मा, अस्मा कहते हैं इस्म की जमा को, वो अस्मा जो अलिफ हमजा से एंड हो, वो भी क्या? फतहा तनवीन की हालत में अलिफ नहीं लेते. ठीक है, अलिफ नहीं लेते. तो ये हो गई हमारी सेकेंड एक्सेप्शन. जिनकी समझ में नहीं आया वो हैंड रेस करें, या जिनको ये 2 एक्सेप्शन अभी भी याद नहीं है वो हैंड रेस करें. देखिए, सबको याद है ना, माशाल्लाह. तो बस यहीं पे आपको सब कुछ याद होगा. ठीक है, अब ये देखिए, आपको जो स्क्रीन नजर आ रही, अब हमारी शुरू हुई मेन क्लास. अब देखिए, हमारी रिवीजन क्लास हुई 45 मिनट्स और असल क्लास होगी सिर्फ 15 मिनट्स. तो कहने का मतलब है, जो आपको समझना और याद करने वाली चीज है, नई चीज, वो सिर्फ 15 मिनट्स की है, और यही पैटर्न चलेगा पूरे टाइम. तो ज्यादातर टाइम आप चीजों को रिवाइज ही कर रहे होंगे. आपने देखा कि जो कुछ 85% ऑफ अस्मा, ये जो तीनों शक्ल इख्तियार करते हैं, और जिनकी कि आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया. कुछ अस्मा है जो सिर्फ 2 शक्ल लेते हैं, 2 शक्ल के बाद वो थक जाते हैं. वो कहते हैं अब हम थर्ड, फिर से हम नहीं जा रहे हैं कपड़े चेंज करने, हमने बस ये 2 बार हमने चेंज किए, दैट इज इनफ, मेरी अब हिम्मत नहीं है. तो ये सिर्फ 2 शक्लें ही इख्तियार करते हैं. हालतें तो तीनों जाते हैं, जाहिर है हालत में तो उनको जाना ही पड़ेगा, वो तो हर इस्म की मजबूरी है कि वो रफात हालत में होगा, या नसब की हालत में होगा, या जर की हालत में होगा. वो जर की हालत में जाएंगे, लेकिन
شکل نہیں چینج کریں گے، وہ پچھلی والی شکل پہ ہی رک جائیں گے. تو یہ صرف 2 شکل اختیار کرتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں 13%. اور کچھ اسما ہیں جو کہ ایک دم ہی ضدی ہے، ایک دم ہی اسٹبرن ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو شکل ہی چینج کرنے والے نہیں، جیسے ہم رفع میں تھے ویسے ہی نصب میں بھی رہیں گے، اور جر میں بھی ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں، لیکن میں شکل نہیں بدلنے والی، میں کپڑے نہیں بدلنے والی. کہنے کا مطلب ہے کہ میں چینج نہیں ہونے والی. یہ اسٹبرن، نان فلیکسیبل، اور یہ صرف 2% ہے، بہت کم ہے. تو یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ یہ ہم نے جو اب تک کیا وہ فلیکسیبل والے کیے. آج کی ہماری کلاس ہے پارشلی فلیکسیبل، وہ دیکھیں گے جو صرف 2 شکل اختیار کرتے ہیں. جیسے میں اس طرح آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ گھر سے باہر جاتے ہوئے کچھ لوگ عبایا پہنتے ہیں، کچھ لڑکیاں عبایا پہنتی ہیں، گھر میں شلوار قمیض پہنتی ہیں، اور رات میں نائٹ ڈریس پہنتی ہے نا، رات میں نائٹ سوٹ، رات کا کپڑا پہن لیتی ہیں. 85% لوگ 3 طرح کے ڈریس پہنتے ہیں، گھر سے باہر عبایا، گھر میں شلوار قمیض، اور پھر رات میں نائٹ ڈریس پہن لیتے ہیں. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں گھر سے باہر جاتی ہیں عبایا پہنتی ہیں، گھر میں شلوار قمیض میں رہتی ہیں، رات میں اسی میں سو جاتی ہیں. اور کچھ لڑکیاں وہ باہر بھی شلوار قمیض میں ہی جاتی ہیں، گھر میں بھی اسی میں رہتی ہیں، پھر سو بھی اسی میں جاتی ہیں. تو ایسے لوگ 13% ہیں اور یہ 2%. سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح سے اسما بھی ڈیل ہوتے ہیں. چلیں اس کی تصویر بھی لے کے آئے ہم، یہاں بھی دیکھیں. یہ ہے منصرف، یہ فلیکسیبل ہے. آپ دیکھیں گھر سے باہر گئی، انہوں نے عبایا پہن لیا، گھر میں شلوار قمیض میں ہے، اور رات میں انہوں نے نائٹ ڈریس پہن لیا. یہ 3 حالت اختیار کرتے ہیں. یہ دوسرے گروپ آف گرلز ہیں، وہ گھر سے باہر جاتی ہوئی عبایا پہنتی ہیں، لیکن گھر میں اور رات میں، مطلب گھر میں پورے ہی ٹائم وہ شلوار قمیض میں رہتی ہیں. تو یہ صرف 2 حالت اس حالت میں ہے. رات میں پھر وہ کہتی ہیں پھر کپڑے نہیں چینج کرنے مجھے، میں اسی میں سو جاتی ہوں. اور یہ ہیں 13% لوگ. اور کچھ لوگ آپ دیکھیں تینوں ہی جگہ باہر ہیں، گھر میں ہے، رات میں، سوتے وقت سب میں شلوار قمیض میں ہی سو گئی. یہ ایک ہی حالت میں رہتی ہیں اور ان کو کہیں گے ہم نان فلیکسیبل. اور اسما اسی طرح سے چینج ہوتے ہیں. آج ہم لوگ کریں گے یہ والی کیٹیگری. اب آپ دیکھیں انہوں نے کتنی شکل اختیار کی ہے، 2 شکل اختیار کی ہے. تو ان کے نام میں بھی دیکھیں کتنے ورڈ ہیں. پارشلی انگلش میں بھی ان کا نام کیا ہے؟ پارشلی فلیکسیبل. اور عربک میں بھی نام ان کا ہے غیر منصرف. 2 شکلیں ہیں تو 2 ورڈ والا نام غیر منصرف. اس سے آپ یاد کریں گی جب بھی اگر میں کہوں گی غیر منصرف تو آپ دیکھیں گے اس میں 2 ورڈ ہے نا، تو 2 شکل لیں گے. یہ پہلے ایک شکل ہوگی اور بعد کی دونوں شکل ایک ہی ہوگی. جو اس طرح کے اسما ہوتے ہیں ان کی کچھ پہچان ہے. اب ان 2 پہچان کو آپ کو دیکھنا ہے. جیسا کہ میں نے کہا، میں ریپیٹ کروں گی، آپ کو یاد ہو جائے گا. جو یہ پارشلی فلیکسیبل ہیں، جو صرف 2 شکل اختیار کرتے ہیں، ان پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی. یہ تنوین کے ساتھ نہیں دکھیں گے آپ. ٹھیک ہے، میں اگزامپل دیتی ہوں آپ کو. دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو تنوین نظر آئی آپ کو، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے پورا قرآن اتنی بار پڑھا، ابراہیم کبھی پڑھا آپ نے؟ نہیں پڑھا. تو یہ ابراہیم ہی پڑھا آپ نے. تو ابراہیم اس کیٹیگری میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا نام جو ہے وہ غیر منصرف اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے. اس ایسے اسما پہ کبھی تنوین نہیں آتی. تو یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری کیا ہے کہ یہ حالت جر میں زیر نہیں لیتے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے نائٹ ڈریس پہنا ہی نہیں. یہ نائٹ ڈریس والی حالت کیا تھی؟ زیر کی حالت تھی، ہے نا. انہوں نے تو لیا ہی نہیں. تو ایسے اسما پہ 2 چیز کبھی بھی نہیں آتی. غیر منصرف اسما پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی، کسی بھی قسم کی تنوین نہیں آتی. جیسے یہ لائن ہوگی نا، یہاں پہ زیر زبر کو الگ سے دکھانے کے لیے ایسے لائن ہے کہ یہ دونوں اوپر اور یہ نیچے. اور نہ ہی اس پہ کبھی زیر آئے گی. یہ 2 چیزیں نہیں آئیں گی، کیونکہ حالت جر میں بھی یہ کیا کریں گے؟ فتح ہی لیے رہیں گے. یہ شلوار قمیض ہی پہنے رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ دونوں ہی حالتوں میں یہ تو زیر نہیں لیں گے. یہ زیر کی حالت یہ تھی، انہوں نے زیر نہیں لیا، یہ زبر میں ہی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے یہاں پہ اسکرین پہ الفاظوں کے ساتھ بھی میں دکھاؤں گی آپ کو انشاءاللہ. تو 2 چیز
آپ ان کی پہچان ہے. یہ کیا ہے؟ غیر منصرف کی یہ علامت ہے. علامت مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہچان. آپ کیسے پہچانیں گے؟ قرآن میں جب دیکھیں گے تو کیسے پہچانیں گے کہ ایسے اسما پہ کہیں بھی پورے قرآن میں آپ کو تنوین نہیں نظر آئے گی، اور نہ ہی یہ زیر کی حالت میں ہوں گے. زیر نہیں لیں گے یہ جر کی حالت میں، بلکہ زبر ہی لیے رہ جائیں گے جر کی حالت میں، لیکن زبر ہی لیں گے، زیر نہیں لیں گے. تو یہ دو چیزیں ایسے اسما پہ کبھی بھی نہیں آئیں گی. اور یہ ہے وہ چند اسما. ابراہیم، اب جیسے رفع کی حالت میں کیا ہو، کبھی بھی دیکھیں تنوین نہیں لے گا، تو ابراہیمن اب ہم نہیں پڑھ سکتے. اور بالکل بھی چند اسما ہے، جیسے کہ دیکھا آپ نے 13% ہے، اور جو قرآن میں بہت زیادہ یاد آئیں گے وہ میں ہی آپ کو یہاں پہ یاد کرا لوں گی. ٹھیک ہے، تو بالکل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اب اس وقت شیطان کیا دماغ میں ڈالتا ہے، ہم کیسے پہچانیں گے، ہم کیسے یاد کریں گے، یہ تو بہت زیادہ ہوں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابراہیم، ایک رول یاد رکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی ایک بھی کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتی ہیں. اس اسٹینڈرڈ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں. If someone can do, I can do. If someone has done, I will definitely do. چلیں. ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. اب ای کی ساؤنڈ، ایک تو ان کی ساؤنڈ نہیں ہوگی، نہ ان کی ساؤنڈ کسی بھی طرح کی ان نہیں ہوگا، اور نہ ہی زیر والی چیز ہوگی. یہ دو چیزیں ہمیں نہیں کرنی. تو اب ان الفاظ کو کیسے ہم پڑھیں گے؟ ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. زینب، زینبا، زینبا. اسامت، اسامتا، اسامتا. عثمان، عثمانہ، عثمانہ. اکبر، اکبرا، اکبرا. بس اسی طرح سے ہم کو کرنا ہے. بار بار پڑھیں گے ہم لوگ کلاس میں، اور انشاءاللہ تعالی یاد ہو جائے گا. چلیں، آپ کے پڑھنے کے لیے ہم یہ اسکرین لائے کہ بنا کنفیوژن کے آپ پڑھیں. چلیں سب لوگ مائک انمیوٹ کریں اور میرے ساتھ پڑھیے جیسے پچھلی بار ہم لوگوں نے پڑھا تھا. اب پڑھتے ہیں. ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ. ابراہیم، إبراهيم إبراهيم زینب، زینبا، زینبا. زينب 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 اسامت، اسامتا، اسامتا. سامتو، أسامة أسامة عثمان، عثمانہ، عثمانہ. عثمان عثمان اکبر، اکبرا، اکبرا. اکبر، آپ دیکھیں گے کہ جو نام آپ کو دیے گئے ہیں نا، ابراہیم اور یہ، تو آپ سرچ کر کے دیکھیں. آج کل تو بہت سارے جو ینگ لڑکے ہماری کلاس میں ہیں ان کو تو بہت اچھی طرح آتا ہوگا، اور آج کل تو ہم اولڈ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کافی کچھ سکھا دیا. سرچ کر کے دیکھیں کہ ان الفاظ کے اوپر آپ کو کبھی بھی زیر نظر نہیں آئے گی. تو آج آپ کو ایک نئی بات پتا چلی. یہ سب انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں، یہ ڈیفیکلٹ گرامر نہیں ہے، بلکہ یہ سب انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں کہ قرآن میں کچھ نام ایسے ہیں، کچھ اسم ایسے ہیں جو زیر کبھی لیتے ہی نہیں. یہ کتنی مزے کی بات پتا چلی آج ہمیں. ورنہ ہمیں تو لگتا تھا کہ کوئی بھی لفظ زبر زیر پیش سب لے سکتے ہیں، اور کچھ الفاظ مطلب نہ صرف یہ کہ زیر نہیں لیتے بلکہ وہ تنوین کے ساتھ بھی نہیں آئیں گے. آج آپ کو یہ انٹرسٹنگ فیکٹ پتا چلا کہ محمدن تو تنوین کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے جد امجد ابراہیم یہ تنوین کے ساتھ نہیں آتے. الحمدللہ. تو یہ کتنی نئی بات پتا چلی. مجھے تو جب میں گرامر کرتی تھی مجھے یہ باتیں پتا چلتی تھی، میں ان کو بوجھ سمجھ کے نہیں لیتی تھی کہ اف یہ بھی یاد کرنا پڑے گا، اس کو بھی سمجھنا پڑے گا. سمجھنا تو ہے، اس کو بھی یاد کرنا پڑے گا. میں تو ہمیشہ یہ سوچتی تھی ارے واہ مجھے آج ایک نئی بات پتا چلی، اور اس سے مزہ آتا رہتا ہے، انٹرسٹ برقرار رہتا ہے، اور آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو جب بھی کوئی نئی چیز پتا چلے اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں لیں، اس کو شکر سمجھ کے لیں. یہ شکر ہے الحمدللہ آج ہم کو ایک نئی بات پتا چل گئی، ابھی تک تو ہمیں پتا ہی نہیں تھی. اب یہ ہے دیکھیں 13% چیزیں ہیں قرآن کی. اب آپ دیکھیں قرآن میں کتنے الفاظ ہیں اور کتنے اسما ہیں.
اس کے 13% کو اگر آپ صرف یہ 8 چیزیں یاد کریں گی تو کور ہو جائیں گے، اور آپ کو میں ہی یاد کراؤں گی، ٹھیک ہے، بالکل پریشان نہ ہو، میں ہی کلاس میں ہی یاد کراؤں گی اس کو۔ انبیاء سب سے پہلے کیا ہے کہ انبیاء کے اکثر نام جو ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر منصرف۔ صرف 6 نبی ایسے ہیں جو منصرف ہیں۔ منصرف کا مطلب سمجھ رہی نا؟ منصرف مطلب تینوں شکل والے۔ جب میں ابھی تو میں یہی 2 ورڈ میں نے بولا ہے، تیسرا تو میں بولوں گی ہی نہیں ابھی 2-3 کلاس تک، ٹھیک ہے؟ تو منصرف کا مطلب تینوں شکل والے، اور جب ہم نے 2 ورڈ بولا ہے غیر منصرف، اس کا مطلب ہوا کہ وہ 2 شکل اختیار کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ تر انبیاء جو ہیں وہ غیر منصرف، ان کے نام، انبیاء نہیں، انبیاء کے نام وہ کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں۔ مطلب یہ ہے کیا غیر منصرف؟ وہ 2 شکل لیں گے، وہ تنوین نہیں لیں گے، وہ زیر نہیں لیں گے، وہ 2 شکل لیں گے۔ اب جو جو 6 نبی ہیں ان کے نام منصرف ہیں، ہم ان کو یاد کر لیں گے۔ یہ زیادہ تر والا مت یاد کریں آپ کو زیادہ، اب نبی تو 25 نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں، تو ہم آپ کو 25 نبیوں کے نام نہیں یاد کرائیں گے کہ چلیں آپ 25 نبی کے یاد، اس میں سے 25 میں سے اگر 6 نکل گئے تو 19 بچے۔ تو کتنا اچھا طریقہ ہے ہمارے علماء کا کہ انہوں نے ہمیں 19 نام یاد کرانے کے بجائے انہوں نے کہا وہ 6 یاد کر لو جو منصرف ہیں، جو تینوں شکلیں اختیار کرتے ہیں، جن کے نام، تو وہ 6 بس یاد کرنے ہیں۔ چلیں میرے ساتھ یاد کریں، 3 نبی بالکل ایک جیسے شیپ، جن کے نام ایک شیپ کے ہیں، نوح، لوط، ہود، بولے اس کے بعد شعیب، صالح، محمد شعیب، صالح، محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 6 نبیوں کے نام ہیں، اور اس کو چلیں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، آج 7 ٹائمز پڑھ لیتے ہیں۔ نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح، محمد۔ صالح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، ایک بار اگر ہم لوگوں نے درود شریف پڑھ لیا تو اب کافی ہے، اور اس کو دل میں پڑھ لیتے ہیں۔ نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح، محمد۔ ویری گڈ، نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح، محمد۔ آج آپ کیا کریں گی؟ آج کا ہوم ورک ہے کہ ان 6 نبیوں کا نام بالکل اسی طرح ایک لائن میں، اپ اینڈ ڈاؤن نہیں، ایک لائن میں، ایک پیپر کی اسٹرپ لیں گی، ایک لائن میں لکھیں گی اور بالکل اسی طرح لکھیں گی، نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح، محمد، بس اتنا، اور کچھ نہیں لگائیں گی، بیچ میں ڈیش لگا لیں اور وغیرہ نہیں لگائیں گی۔ اور اس کو کچن میں جہاں آپ سب سے زیادہ کام کرتی ہیں وہاں ٹائلز یا جو بھی چیز لگی ہوئی ہے اس کے پاس ٹیپ لے کے اسی طرح سے اس پیپر کو لگائیں گی، اور یہ الفاظ بالکل اسی آرڈر میں یاد کر لیں گی۔ اور آپ قرآن میں اس کے بعد جب تلاوت کریں گی تو دیکھیں گی کہ ان انبیاء کے ساتھ تو تنوین آ رہی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی نبی کے ساتھ آپ کو تنوین نظر نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، ایک اور نئی بات کہ آدمن کبھی نہیں پڑھا آپ نے، ہم اگر بولیں گے نا تو آپ کو سننے میں بھی عجیب لگے گا، کیونکہ آج تک، بچپن سے لے کے آج تک آپ نے کبھی ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، داود، سلیمان یا سلیمانن، یہ سب کچھ نہیں پڑھا آپ نے۔ آپ نے آدمو، آدمہ، آدمہ، ایون آدمی بھی نہیں پڑھا۔ وہ آدمی تو اردو میں ہم لوگ بول رہے ہیں، اس لیے آپ کو سنا سنا لگ رہا ہوگا، لیکن قرآن میں کبھی بھی آپ نے میم کے نیچے زیر نہیں دیکھی، ٹھیک ہے؟ آدمو، آدمہ، آدمہ ہی دیکھا، اور اسی طرح ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ ہی دیکھا۔ اسحاق، کبھی بھی ابراہیم ہی نہیں نکال سکتی آپ قرآن میں، پورا سرچ کر لیں، سرچ انجن میں جائیں اور وہاں ڈالیں آپ ابراہیم، تو جتنے نام آئیں گے وہ سب یا تو فتحہ کے ساتھ ہوں گے یا ضمہ کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ، مطلب یا زبر کے ساتھ ہوں گے یا پیش کے ساتھ، کبھی بھی زیر کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح یہ سارے انبیاء صرف پیش
یا زبر کی حرکت کے ساتھ ہوں گے، نہ زیر کی حرکت کے ساتھ اور نہ ہی تنوین کی حرکت کے ساتھ۔ سبحان اللہ، ایک نئی بات پتہ چلی۔ تو بس ایک یہ چیز آپ کو اپنے دماغ میں رکھنی ہے، میں کرنے کو تو کہوں گی نہیں، میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے کہ آپ اس کو لکھیں گی اور اس کو دیکھیں گی، عزت سے محبت سے ان انبیاء کرام کے نام کو دیکھیں گی کہ ان کے بہت احسانات ہیں ہم سب پر، کہ اسی وجہ سے آج ہم سب اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کو پہچان رہے ہیں، اور انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ وہ سارے جب آپ دیکھیں نا ان کے نام کو جو آپ لکھیں گی تو لکھتے وقت بھی سوچیں، اور جب نظر پڑے تو اسی محبت اور عزت کے ساتھ دیکھیں، ان کی قربانیوں کو غور کرتے ہوئے، اور لائن سے اس کو جب دل چاہے پڑھ لیں۔ نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح، محمد، نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح، محمد، نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح، محمد۔ بس یہ 6 منصرف ہیں، اس کے علاوہ سارے 19 انبیاء جن کے نام آئے ہیں قرآن میں یا احادیث میں، وہ سارے نام غیر منصرف ہیں۔ آپ میں سے کون بتائے گا کہ غیر منصرف کی علامت، اور اس کے بعد ہم اپنی کلاس ختم کریں گے۔ غیر منصرف اسما کی علامت بتا دیں۔ جی ہاں، نائلہ میم وہ بتائیے۔ فضیلت بول رہی نائلہ بتائیں۔ اچھا فضیلت بول رہی ہیں، فضیلت آپ پہلی علامت بتا دیں، نائلہ دوسری علامت بتائیں گی۔ ہے، یہ پہلے کہ یہ تنوین میں نہیں ویری آتے گڈ، جو غیر ماشاء منصرف اللہ ہے۔ ماشاء اللہ، یہ تنوین نہیں لیتے، یہ تنوین نہیں لیتے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ میم یہ یہ زیر نہیں، نائلہ بتائیں زبر گی، میں آتے ہیں۔ نائلہ۔ ہاں جی، زبر میں آتے ہیں، زیر تنوین زیر نہیں لیتے، ہاں بس اتنا زبر کہیں میں گے، آئیں گے، یہ زیر نہیں لیتے، یہ یہ حالت زیر جر میں کیا بولیں گی؟ حالت جر میں زیر نہیں لیتے، ہاں، زبر پہ ہی رہ جاتے ہیں۔ آپ کو زبر پہ۔ ڈریس کوڈ سے سمجھ میں آ گیا نا؟ جی جی، غیر منصرف اسما کی جو فرسٹ کیٹیگری ہے، انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام، مطلب کیا ہے کہ زیادہ تر نبیوں کے نام ہیں غیر منصرف، ایکسپٹ 6۔ آپ ایسے یاد کریں، زیادہ تر نبیوں کے نام ایکسپٹ 6۔ میں یہاں لکھتی ہوں اور آپ پڑھیں، سب لوگ پڑھیں۔ زیادہ تر، زیادہ تر نبیوں کے نام ویری گڈ، غیر منصرف ہیں، نہیں بس نہیں، ہم پورا نہیں بولیں گے کیونکہ ہم غیر منصرف ہی یاد کر رہے ہیں۔ زیادہ تر نبیوں کے نام ایکسپٹ 6، چاہے آپ ایکسپٹ 6 یاد رکھیں یا سوائے 6 یاد رکھیں، جو بھی آپ کو آسان پڑے، لیکن جب بھی ہم کہیں گے نمبر 1 پوائنٹ بتائیں تو پوائنٹ نمبر 1 غیر منصرف کا جب ہم آپ سے پوچھیں گے، پھر مائک انمیوٹ کر لیں پلیز، میوٹ کر لیں پلیز۔ غیر منصرف اسما کا فرسٹ پوائنٹ ہے، زیادہ تر نبیوں کے نام ایکسپٹ 6 یا سوائے 6، جو بھی آپ بولنا چاہیں، اور اس کے بعد یہ 6 نبیوں کے نام آپ کو یاد ہوں گے۔ اس پیٹرن کو نہ آپ یاد کریں گی، آپ میرا والا یاد کریں گی، کیونکہ انبیاء کے اکثر نام مثلاً وہ اتنا صحیح نہیں، بس آپ یہ یاد کریں۔ تو جو چیز میں آپ کو لکھوا رہی ہوں نا، جیسے یہ میں نے کہا کہ زیادہ تر نبیوں کے نام، تو آپ اپنی کتاب پر یا پرنٹ آؤٹ پر، یہ میں نے وہیں سے لیا، اسی لیے میں لے رہی ہوں کہ آپ اپنی بک میں لکھیں۔ یہاں پہ آپ اس کو کٹ کر دیں گی اپنی بک میں، اور یہاں اس کے سامنے یہاں پہ لکھ لیں گی زیادہ تر نبیوں کے نام، اور ان میں سے جو بھی آپ کو کمفرٹیبل لگے، ایکسپٹ 6 لکھ لیں یا سوائے 6 لکھ لیں، اور اس کے بعد یہ والا پوائنٹ یاد کریں گی۔ اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس زیادہ تر نبیوں کے نام ایکسپٹ 6، نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح، محمد۔ اس کو آپ یاد نہیں کریں گی، لیکن آپ اتنی بار پڑھیں گی کہ نیکسٹ کلاس میں ایچ ون آف یو، ہر ایک سے میں پوچھوں گی، لائن سے سب لوگ مائک انمیوٹ کرتے جائیں گے اور بولتے جائیں گے، یہی بولیں گے بنا دیکھے ہوئے، زیادہ تر نبیوں کے نام سوائے 6، نوح، لوط، ہود، شعیب، صالح، محمد۔ بس اتنی سی بات ہے۔ چلیں اس کے ساتھ ہی کلاس ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم باقی 7 پوائنٹس جو ہیں یہ کور کر لیں گے اور کلاس میں ہی یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی یہ چیز۔ اور یہ ہے آپ کا ہوم ورک اس بار کا۔ جتنے بھی لفظ آپ ریکارڈنگ میں سنیں گی،
جیسا کہ میں نے کہا ریکارڈنگ سنتے وقت آپ اسکرین شاٹ لیتی جائیں اور اسکرین شاٹ لینے کے بعد اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں. یہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس وقت ہے اور جو فل ٹائم کرنا چاہتی ہیں کورس، ہے نا. لیکن جن کے پاس وقت نہیں ہے، وہ بہت مصروف ہیں، فی الحال ان کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، وہ صرف کلاس سنیں، ان کے لیے کوئی ہوم ورک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنے اپنے حالات اور حساب سے یہ کورس کرے گا. تو جو کر سکتا ہے وہ یہ ہوم ورک کرے گا اس طرح سے کہ پہلے آپ اچھی طرح ان کے میننگ اور اعراب کو اچھی طرح سمجھ لیں گی، اس کے بعد اپنی نوٹ بک میں ایک بار لکھ لیں گی. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر کوئی فرسٹ ہوم ورک کر لیتا ہے، سیکنڈ کا ٹائم نہیں ملتا، کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں کتاب میں آپ کو ملیں گی. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ رہی اور رہے گی تو میں ہی آپ کے دماغ میں لکھوا لوں گی. اگر آپ کو نوٹ بک میں لکھنے کا وقت نہیں ملتا، میں آپ کے دماغ میں لکھوا لوں گی انشاءاللہ تعالی. چلیں کلاس ختم کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی. اور جیسا کہ میں نے کہا، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی نئی چیز پتہ چلے تو خوش ہوں اور شکر ادا کریں، نہ کہ بوجھ محسوس کریں اور پریشان ہو جائیں. یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے، یہ بالکل بھی میں نہیں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی بھی اس اینگل سے اس کلاس میں بیٹھے. نہیں آتا آپ مجھے میسج کریں، میں پوری کلاس ریپیٹ کروں گی. نہیں سمجھ میں آئی پوری کلاس، میں الگ سے آپ کو کسی وقت ٹائم فکس کر کے میں آپ کے ساتھ 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ آپ کو الگ سے بھی دے دوں گی. لیکن آپ خوش کلاس میں رہیں، اور جب بھی کوئی نئی بات پتہ چلے، کیونکہ آپ آئیے یہاں پہ نئی چیزیں جاننے کے لیے. اور گرامر کلاس میں اکثر لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، اب ہم سے نہیں ہو پائے گا. ایسا نہیں ہے. آپ یہ اتنا تو سوچ کے چلیں کہ جب میرے جیسا انسان کچھ کر سکتا ہے تو آپ سب بہت قابل اور بہت ذہین ہیں ماشاءاللہ. اس چیز کو لے کے چلیں کہ نئی چیزیں ہی ہم آپ کو بتائیں گے. اس نئی چیز کو آپ قرآن میں چیک کریں گی، اور اگر اس سے فرق کچھ دکھے گا تو پریشان نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم نے ابھی آپ کو ساری چیزیں بتائی ہی نہیں ہیں. بہت سی چیز فرق بھی لگیں گی کہ ارے ہم نے تو ایسا کہا، یہاں تو ایسا نہیں ہے. تو وہ ہم نے ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ایکسیپشن ہو جو میں نے پرپزلی ہائڈ کیا ہوا ہے کہ آپ کے لیے زیادہ نہ ہو جائے. تو جو دکھ جائے اس پہ خوش ہو جائیں، اور کچھ الگ سا دکھے تو پریشان مت ہو، وہ آپ کو آگے پتا چلے گا. اسی بات کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.